بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، یہ ویڈیو مناظرہ مکالمہ جاری ہے اور عنوان ہے ختم نبوت، اور قادیانی مربی مناظر جری اللہ یہاں اپنے واٹس ایپ کے گروپ انصاف نمبر 3 کے اندر یہاں آڈیو سینڈ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس مناظرے کا حصہ اول یہاں اپلوڈ کر چکے ہیں اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کے اوپر بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ ان مناظرے کی ویڈیوز کو ایک تسلسل کے ساتھ آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور قادیانی مرزائی کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ فریب دیتے ہیں ختم نبوت کے نام سے وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ دوسری آڈیو جو کہ 3 منٹ 33 سیکنڈ کی ہے، اس کو ہم سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ لیں جی، سنیں۔ السلام علیکم جی۔ تو اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ انبیاء کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ بتا رہا ہے باقاعدہ قرآن مجید کی آیت میں درجات کا لفظ موجود ہے انبیاء کے لیے، یعنی کہ انبیاء کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب اللہ کا رسول ہونا تو خود ایک درجہ ہے، اس کے بعد خاتم النبیین کا بھی درجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خاتم جو درجہ دیا گیا ہے اس کے لیے خاتم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس خاتم کے آخر معنی ہیں کیا؟ اس میں سب سے پہلے تو میں قرآن مجید سے بھی ایسے ہی ایک آیت پیش کروں گا۔ پہلے اس بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے بارے میں، ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، خواہ تو انہیں ڈرائے خواہ تو انہیں نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، یعنی کہ قرآن مجید بھی ختم جو لفظ ہے خاتمہ کا، اس کا معنی مہر کا استعمال کر رہا ہے۔ اب آگے آتے ہیں حدیث کی طرف۔ تو حدیث میں حدیث سے بھی انہی معنوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ بڑی ایک عام بات ہے جو تقریباً تمام مسلمان ہی جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت کا ذکر ملتا ہے احادیث میں، کہ دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر تھی نبوت کی۔ اب اس مہر کے لیے احادیث میں خاتم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے 2 حوالے ہیں، ایک بخاری کا ہے، دوسرا مشکات المصابیح کا ہے، یعنی کہ حدیث بھی مہر کے لیے خاتم کا لفظ استعمال کر رہی ہے۔ اب آگے آتے ہیں لغت کی طرف۔ مفردات امام راغب میں زیر لفظ خاتمہ لکھا ہے، اس کے معنی کسی چیز پر مہر کی طرح نشان لگانے کے ہیں، اور کبھی اس نشان کو کہتے ہیں جو مہر لگانے سے بن جاتا ہے، یعنی مفردات امام راغب نے یہاں معنی مہر کے لیے ہیں خاتم لفظ کے، خاتمہ جو مادہ ہے۔ پھر ایک اور لغت کی کتاب ہے مصباح اللغات، اس میں بھی خاتم بمانی مہر لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی لغت کی کتاب ہے، اس کا اسکین ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن باقیوں کا ہے، میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ المنجد جو بڑی ہی مشہور ہے، اس میں بھی خاتم کا معنی مہر لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہمیں ڈیفائن ہو گیا کہ خاتم کا معنی مہر ہے قرآن سے، حدیث سے اور لغت سے۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر آگے بات کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی دوستو، آپ نے قادیانی مربی جری اللہ کی آڈیو سنی، اس کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کا ذکر کیا ہے، اور
بخاری اور مشکات شریف اور لغات کا تذکرہ کیا. آئیے فردن فردن ہم ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک کی یہ آیت ہے جناب سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اور یہاں پہ خاتم النبیین کے جو لفظ ہیں اس کا ترجمہ انہوں نے خاتم النبیین کر کے جان چھڑا لی ہے، اور یہاں پر ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ نبیوں کی مہر، اور لغات سے بھی یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے نبیوں کی مہر، اور حدیث سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ خاتم کا ترجمہ ہوتا ہے مہر. یہاں پر میں یہ آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارا اور مرزائیوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خاتم کا ترجمہ ہے مہر. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا مہر کے ترجمے ہونے کے اندر اختلاف ہے ہی نہیں. یہ قادیانی مرزائی اب کرتے یہ ہیں کہ طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ اس خاتم سے مراد مہر سے وہ والی مہر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ لگ کے اب مزید نبی آ رہے ہیں. قادیانی مرزائی عقیدہ یہ ہے کہ یہ خاتم سے مراد وہ والی مہر ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مہر ہیں کہ جن کی مہریں لگ لگ کے مزید نبی آ رہے ہیں. اور مرزا غلام قادیانی نے بھی کہا کہ میرے بعد مزید 10,000 اور بھی نبی آ سکتے ہیں. یہ آپ قادیانی عقیدہ سماعت کر لیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مہر ہیں، ایسی مہر لگا دیتے ہیں کہ جس کے بعد اب کوئی نبی اور آ سکتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی ایک ایسی مہر ہے کہ آپ نے ایک ایسی مہر لگا دی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اچھا، اس کے اوپر اب ہم بہت سے دلائل دے سکتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم مرزائیوں کے عقائد اور نظریات کے اوپر ہم اس کا مواقبہ کرتے ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں، جو کہ آپ نے کچھ اس کا آئینہ دیکھا قادیانی مربی کی آڈیو کے اندر. اور سب سے پہلے انہی کی طرف ہم جاتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی چیزیں پیش کی ہیں اور ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو آیت پیش ہوئی تھی، اور ہم جناب دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم مرزا غلام قادیانی نے کیا کیا ہے. آئیے جی، یہ مرزائیوں کی ویب سائٹ ہے alislam.org، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا. یہ روحانی خزائن ہے، یہ مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر کھلی ہے، اور یہ جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 200 ہے، حمامات البشرا. مرزا غلام قادیانی یہ دیکھیں وہی آیت پیش کرتا ہے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ. یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اور یہ خاتم النبیین بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس آیت کے اندر سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ پاک نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر پکارا ہے، ان کا نام رکھا ہے، بغیر استثناء، بغیر کسی استثناء کے. پھر آگے مرزا قادیانی کہتا ہے فَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے خاتم النبیین کی، فی قولہ لا نبی بعدی. اس خاتم النبیین کی جو تفسیر کی ہے وہ لا نبی بعدی سے اس کی تفسیر کی ہے. بیان واضح للطالبین، اور یہ طالبین کے لیے یہ بیان واضح ہے کہ خاتم النبیین سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں. اب یہ دیکھیں، ہم نے مرزائیوں کے گھر سے اس کی دلیل دی ہے، ہم مزید کسی اور حوالے کی طرف نہیں جاتے. حوالے جب دینے چاہیں تو بہت زیادہ حوالے ہیں، تفسیریں بڑی پڑی ہیں، احادیث کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، شروحات بڑی پڑی ہیں، لغات کی ہر کتاب کے اندر اس کی وضاحت ملتی ہے. ہم کسی اور جانب نہیں جاتے، صرف ایک حوالہ کافی ہے بات کو سمجھنے کے لیے.
ہماری مولویوں کی اگر بات نہیں ماننی ان مربیوں نے قادیانیوں نے نہ ماننے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم اپنے یہ مسیح موعود صاحب کی تو مان لیں۔ آپ کے مسیح موعود صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی شرح خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، اس کی تفسیر خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے کہ لا نبی بعدی۔ اور پھر وہ آگے سوالیہ نشان بھی ڈالتا ہے کہ کیا تمہارے لیے یہ واضح نہیں ہے، یہ طالبین کے لیے یہ چیز واضح نہیں ہے، مزید کسی اور دلیل کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ اچھا جی آئیے جی مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 113 ہے، براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے۔ جناب مرزا غلام قادیانی اپنے والدین کی آخری اولاد تھی، اور مرزا قادیانی کہتا ہے یہاں پہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی، بعد میں پیدا ہوا، اور بھائی میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں خاتم الولد ہوں، مطلب آخری اولاد ہوں۔ خاتم سے مراد آخری کا ترجمہ خود مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ کیا کوئی قادیانی مرزائی بتا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کے بعد مزید اور اولاد پیدا ہوئی؟ کیا اس خاتم سے مراد یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی مہریں لگ لگ کے مزید جو ہے نا اور یہ اس کے گھر میں لڑکے پیدا ہو رہے ہیں یا آ رہے ہیں؟ کیا کوئی قادیانی بتا سکتا ہے کہ خاتم سے مراد جناب آخری نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد ایسی مہر ہوتا ہے کہ مزید اس کی مہریں لگ لگ کے اور بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ چلے جی ایک اور حوالہ دیتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 170 ہے، ازالہ اوہام حصہ اول ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، یہ خاتم سے مراد آخری کتاب ہے، آخری آسمانی کتاب ہے۔ کیا کوئی قادیانی مرزائی اس چیز کی وضاحت کرے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ ایک ایسی مہر لے کے ہے کہ جناب مزید اور کتابیں بھی آ رہی ہیں؟ یہ جو تذکرہ کتاب ہے قادیانی مرزائیوں کی یہ بھی جناب آسمانی الہامی کتاب ہے، لہذا یہ بھی جناب اسی طور پہ ہے کہ یہ مہر لگی ہے قرآن پاک کی اس کے اوپر، مزید کتابیں آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا کوئی قادیانی مرزائی بتانا پسند کرے گا؟ یہ تو تھا جناب جواب گھر سے جب مل گیا ہے تو مزید میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی حوالے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جب ہماری ویڈیو کا آپ جواب دیں تو ان کے جواب لازمی دیجیے گا۔ یہ صرف میں نے آپ کو ایک آئینہ دکھایا ہے تھوڑا سا، اس کے اوپر ہم مزید اور بھی حوالے دے سکتے ہیں۔ اور جناب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ایک دیکھ لیں میرے پاس سکین ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ 479 کا حوالہ، خاتم الاولاد مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو کہا، یہ کتب سماوی کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ مزید روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 123 ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا۔ موسیٰ کی قوم کے عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء تھے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مزید نبی آئے موسیٰ کی قوم کے اندر؟ کیا عیسیٰ ایک ایسے خاتم الانبیاء تھے موسیٰ کی قوم کے کہ ان کی مہریں لگ لگ کے اور نبی آتے رہے؟ یہ قادیانی مرزائیوں نے اس کا جواب دینا ہے۔ مزید حوالہ جات یہ آپ کو ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہوں گے، ان کے جوابات آپ ڈھونڈیے گا، تلاش کریے گا۔ جناب یہاں پر انہوں نے بات کی ہے لغات کی طرف اور مفردات۔ یہ مفردات میرے سامنے کھلی ہے، المفردات فی غریب القرآن، صفحہ 190 ہے، اس کے نیچے ہم جاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں جناب، یہ وہی ہے خاتم النبیین۔ خاتم النبیین علامہ راغب اصفہانی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لِأَنَّهُ خَتَمَ النَّبُوَّةِ أَيْ تَمَّمَهَا بِمَجِيئِهِ۔ وہ تو یہ کہتے ہیں، علامہ راغب اصفہانی تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، مراد یہ ہے کہ تمام ہو چکی ہے، نبیوں کا آنا ان کے اوپر ختم ہو چکا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کیونکہ یہ آخری نبی ہیں۔ اب یہ لوگوں کو آپ نے ورغلایا المفردات کا حوالہ دے کے، آپ نے قرآن کا حوالہ دے کے ورغلایا، بخاری اور مشکات کا صرف نام ہی لیا ہے
کہ حدیثوں کے اندر آیا. ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ خاتم سے مراد مہر ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، اور مصباح اللغات اور منجد کے حوالے، اور ہم کہتے ہیں دنیا کی ہر لغت کے اندر یہی لکھا ہے خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن کم از کم حقیقت کا آئینہ تو دکھائیے، جھوٹ مت بولیے. ان کے جوابات آپ کے اوپر لازم ہیں، دیکھتے ہیں آپ ان کے جوابات کیا دیتے ہیں. ہمارا یہ جواب مکمل ہوا. یہ دوسری آڈیو کا جواب تھا 3 منٹ 33 سیکنڈ والی کا. ابھی اگلی ہماری ویڈیو کے اندر 1 منٹ 11 سیکنڈ والی آڈیو کا جواب ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.